السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ گائز آج کا جو ویڈیو ہے وہ میرے لیے بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ ہے اور آپ کے لیے بھی ہوگا، کیونکہ میرے یہ پلانز میں شامل نہیں تھا، لیکن ہوا کچھ یوں ہے کہ میں کچھ ویڈیوز اسکرول کر رہی تھی تو اچانک میری ایک ویڈیو پہ نظر پڑی۔ اس سے پہلے بھی میں ایک دو ویڈیوز اس طرح کی میری نظر کے نیچے سے گزر چکی ہیں کہ جن میں لا آف اٹریکشن یا لا آف ازمپشن کو اسلام کے مقابل لا کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور مطلب اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ ایکچولی بات یہ ہے کہ اس کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ نہیں کیا جاتا، اور صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے کچھ اس طرح کی باتیں کر دی جاتی ہیں کہ مطلب لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوں گے۔ ظاہری بات ہے آج کل کیونکہ یہ کافی ہاٹ سبجیکٹ ہے، تو گائز میں نے پھر سوچا کہ مجھے بھی اپنے نظریے اور تجربے کی بنیاد پر اس پر بات کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ لا آف اٹریکشن یا لا آف ازمپشن ہے کیا۔ نیول گودارڈ نے 19ویں صدی میں اور اس کے بعد بہت سارے اسپریچول ٹیچرز نے اس لا کو بیان کیا ہے، اس کو ڈسکور کیا تھا نیول گودارڈ نے، اور اس کے بعد یہ لا جو ہے کافی مقبول ہوا دنیا میں۔ اور اس کا لب لباب یا خلاصہ جس کو کہتے ہیں وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی تھاٹس جو ہیں وہ آپ کے فیوچر کو مینیفیسٹ کرتی ہیں، یا آپ جس چیز پر فوکس کرتے ہو وہی چیز آپ کی زندگی میں اٹریکٹ ہوتی ہے۔ اس لا کے مطابق ہمارا سب کانشیس ہی جو ہے وہ ان سب چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، جو تھاٹس اور بیلیفز ہوتے ہیں انہی کو ریفلیکٹ بیک کرتا ہے، اور یہ دنیا ایک مرر کا کام دیتی ہے۔ تو یہ اس لا کا جو ہے وہ خلاصہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر علم نفسیات کو دیکھا جائے تو اس میں بھی تقریباً یہی چیزیں ہیں، جیسے کہ مطلب ہپنوسس کے ذریعے کئی لوگوں کو ری پروگرام کیا گیا، کتنے لوگوں کے مائنڈس کو ری پروگرام کیا گیا، اور اس طرح کی ٹیکنکس سے لوگوں کو ہیل کیا گیا، ٹراما سے نکالا گیا۔ تو یہ ایک سمپل فلسفہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ اپنے لمیٹنگ بلیفز کو ختم کر کے نئے بلیف کریٹ کر کے اپنے مائنڈ کو ری پروگرام کر کے پازیٹیوٹی کے ساتھ، ٹرسٹ کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں میری نظر میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ ایک قسم کی اچھائی ہے۔ ہمارا سب کانشیس ایک جادو کے چراغ کی مانند ہے کہ جس کو بدل کر ہم اپنی زندگی کو بہت زیادہ بدل سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس کو ڈیپلی اسٹڈی نہیں کیا، جس طرح کہ وہ بھائی صاحب تھے یا اور لوگ ہیں، تو وہ اس پر اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں، اس پر بات کرنے والی ایک میں اکیلی نہیں ہوں، بلکہ بہت سے دوسرے کمیونٹیز کے لوگ ہیں جو اس کو اپنے مذہب سے بھی جوڑتے ہیں۔ اگر اس کو مذہب سے نہ بھی جوڑا جائے تو سمپل یہ ایک لا ہے، جیسے کہ لا آف گریوٹی ہے، اور اسے کسی چیز کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو کیا یہ اسلام سے ٹکراتا ہے؟ تو گائز ایز اے مسلم اگر دیکھا جائے تو مجھے کافی ڈیپ اسٹڈی کے بعد یہ فیل ہوا ہے کہ یہ لا جو ہے آپ کو مطلب اپنے دین سے مزید جوڑتا ہے، جیسے کہ اس میں صبر، تحمل، شکر اور دعا کے ساتھ اپنی جائز خواہشات کے حصول کا طریقہ بتایا گیا۔ تو یہی چیز ہمیں اسلام بھی سکھاتا ہے۔ اسلام میں مصیبت کے وقت ریئیکٹ نہ کرنے کا بتایا گیا ہے اور صبر کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو کیا یہ اسلام میں نہیں ہے؟ اسلام میں شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے تاکہ مزید نعمتیں حاصل کی جا سکیں۔ تو گائز مجھے بتائیں کہ کیا یہ اسلام میں نہیں ہے؟ اسلام میں دعا کا طریقہ بتایا گیا ہے، جو کہ ہمیں 1400 سال پہلے بتایا گیا تھا۔ مطلب یہ چیز جو ہمیں اب آج بتائی جا رہی ہے، یا چلیں پچھلی صدی میں بتائی گئی ہے، یہ 1400 سال پہلے مسلمانوں کو سکھا دی گئی تھی۔ اپنی خواہشات کو ویژولائز کرنا اور افہم کرتے رہنا، اور اپنے مائنڈ میں ایک سکون کی کیفیت کو پیدا کرنا اور ڈیٹیچ رہنا، جس سے پریشانی، ہلچل اور ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے، ایک بھروسے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، خود پر یقین ہو جاتا ہے۔ تو گائز بتائیے کہ اس میں کیا برائی ہے؟ کیا اسلام نے ہمیں ہر وقت پازیٹیو رہنے کا نہیں بتایا؟ اسلام نے ہمیں ہر وقت مثبت سوچنے کا نہیں بتایا، اچھا بولنے کا نہیں بتایا؟ کیا اسلام میں یہ تعلیم نہیں دی گی کہ سوچ سمجھ کے بولا جائے، اپنی سوچوں کو پاک صاف رکھا جائے؟ تو وہ کس لیے ہے گائز؟ وہ اسی لیے ہے کہ ان چیزوں کا ہماری زندگیوں پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو گائز اسلام نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ اس دنیا کی حقیقت جو ہے وہ مٹھی میں ریت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ لا اور اس کے اسپریچول ٹیچرز بھی یہی بتاتے ہیں کہ 3D ایک ایلیوژن ہے، فزیکل ریئلٹی ایک ایلیوژن ہے جو کہ بدلنے میں ذرا وقت نہیں لیتا، سچویشنز بدلنے میں ذرا وقت نہیں لگتا۔ تو گائز میں آپ کو اگر اپنا تجربہ بتاؤں تو
ایسا نہیں ہوا ہے کہ میں ایک دن صبح صبح اٹھی اور میں نے کہا مجھے لا آف اٹریکشن پہ چینل بنانا چاہیے کیونکہ یہ بڑا ہاٹ سبجیکٹ ہے. ایسا نہیں ہوا ہے گائز. میں نے اپنی لائف میں کچھ ٹربلز دیکھیں, پرابلمز دیکھیں, کچھ پیٹرنز ریپیٹ ہوتے ہوئے دیکھے, اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتے ہوئے دیکھی میں نے کہ جن کو میری عقل تسلیم نہیں کرتی تھی کہ یہ بار بار میرے ساتھ ہو رہا کیوں ہے. تو گائز میں نے سرچ کیا, میں نے یوٹیوب سرچ کیا, میں نے کافی چیزیں دیکھیں, نفسیات کی کتابیں پڑھیں, لیکن جہاں پہ آ کے مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ یہ میرے سوال کا جواب ہو سکتا ہے تو وہ لا آف ازمپشن, لا آف اٹریکشن تھا. ایکچولی میں اگر 2-3 سال پہلے دیکھا جائے تو اس لا کے بارے میں واقف ہی نہیں تھی, لیکن جب سے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا, میں نے اچھے اچھے یوٹیوبرز کو سنا, اور اس کے بعد پھر میں نے اس لا سے ریلیٹڈ بکس منگوائیں, میں نے وہ پڑھیں, اور پھر میں نے اپنی لائف کو بغور مشاہدہ کیا کہ مطلب کس وقت, کون سے دور میں کس طرح سوچتی تھی, میں کس طرح ریئیکٹ کرتی تھی, اور کس طرح سے مطلب چیزیں میرے ساتھ ہوتی تھیں, اور وہی چیزیں ریپیٹ کیوں ہو رہی ہیں میری زندگی میں, پیٹرنز کیوں ریپیٹ ہو رہے ہیں, ان کی کیا وجہ ہے. تو گائز میں اس رزلٹ پہ پہنچی کہ یہ سب کچھ ہماری اپنی تھاٹس کی وجہ سے ہوتا ہے, انہی کا کیا دھرا ہوتا ہے. جب ہم پازیٹیو سوچیں گے, جب ہم نیگیٹیوٹی کو ہمیشہ کے لیے دور کر لیں گے, جب ہم اپنے پرابلمز پر ریئیکٹ کرنا چھوڑ دیں گے یا بہت کم ریئیکٹ کریں گے, تو یہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گی اور پیٹرنز بھی ریپیٹ ہونا بند ہو جائیں گے. تو اگر مجھ سے میرا تجربہ پوچھا جائے, میرا نظریہ پوچھا جائے, تو یہ لا مجھے کہیں سے بھی اسلام سے ٹکراتا ہوا نظر نہیں آتا. میرا تجربہ اس کو لے کے بہت اچھا رہا ہے, میری اپنی زندگی میں بہت مثبت تبدیلی آئی ہے, اور اس تبدیلی سے کہیں بھی میں اپنے مذہب سے دور نہیں ہوئی گائز, بلکہ میں زیادہ قریب ہوئی ہوں, اور الحمدللہ میں یقین رکھتی ہوں کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے. تو فائنلی یہ اس لا کو اسٹڈی کرنے کے بعد اور خود پر اپلائی کرنے کے بعد میرے اندر کافی تبدیلی آئی ہے گائز, اور جو کہ بہت مثبت ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسی چیز کو کیسا لے رہے ہیں. جس طرح کہ ایک ہی فلم یا ڈرامہ ہوگا تو میں بھی اس میں اگر ایک بینک لوٹنے کا سین ہے تو 2 افراد اگر اس کو دیکھ رہے ہیں تو ایک ہو سکتا ہے یہ سوچ رہا ہو کہ اوہو اس نے کتنا غلط کر دیا, اور وہ اس بارے میں مطلب برا فیل کر رہا ہوگا, اور دوسرا میں بھی بینک لوٹنے کے طریقے پہ غور کر رہا ہو. تو یہ چیز ہوتی ہے گائز کہ آپ کسی چیز کو لے رہے کیسا ہیں. تو یہ تو ایک سمپل لا ہے جس کو جس طرف آپ موڑ کے لے کے جانا چاہیں تو آئی تھنک, لیکن میرے خیال میں یہ کہیں سے بھی نقصان دہ نہیں ہے, بلکہ اس کا آپ پازیٹیولی اگر اپنی لائف پہ اپلائی کریں تو بہت فائدہ ہے, بہت زیادہ فائدہ ہے گائز, اور اپنی زندگیاں بہت زیادہ چینج کر سکتے ہیں آپ لوگ. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, مجھے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا. ویڈیو پسند آئے لائک شیئر اور سبسکرائب کریے گا. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہتی ہوں. ٹیک کیئر.